उम्मे रुबाब चांडियो। मेरे बाबा ने फ्यूडल लॉर्ड्स को चैलेंज किया। 3 प्यारों के जनाजे उठाकर भी हम पुरअमन रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सरदारी जैसी लानत से हम आज़ाद हो सके। पुलिस की मौजूदगी में ये वाक़या हुआ है। मैं सर से कफन बांध के निकली हुई हूँ। मेरे लिए ये खतरे से खाली नहीं है इनके खिलाफ खड़े होना। केस का फैसला आया उसको मैं काबिल कबूल नहीं समझती। मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगी। हमारे पास इतने एविडेंस हैं, इन सब को फांसियों के फंदे पर आप देख सकते हैं। उम्मे रुबाब चांडियो पिछले 8 सालों से इंसाफ के लिए दरबदर हैं, जो अब हालिया दिनों एक फ़ैसला आया उम्मे रुबाब चांडियो, उन्हीं से हम बात करते हैं। ये क्या मामला पेश आया, उनके बाप दादा को किस तरीके से कत्ल किया गया था। 8 साल कबल मेरे वालिद साहब, दादा और चचा को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जिसकी वजह सरदारी निज़ाम बना। मेरे बाबा ने फ्यूडल लॉर्ड्स को चैलेंज किया। उस सोसाइटी का हिस्सा होते हुए मेरे बाबा ने अलम बगावत बुलंद किया, सिर्फ इसलिए कि हम आज़ाद ज़िंदगी जी सकें। हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो सरदारों और जागीरदारों की ग़ुलामी से आज़ाद हो। यही वजह बनी कि मेरे बाबा, दादा और चचा को दिन दहाड़े कत्ल किया गया। 8 साल मुकम्मल हो चुके, ये 9वां साल शुरू हुआ और 8 सालों तक मैं जस्ट ट्रायल कोर्ट में ये केस फेस करती रही और ट्रायल कोर्ट में मैं चक्कर लगाती रही कि मुझे मेरे प्यारों के लिए इंसाफ मिलेगा। बीइंग अ विक्टिम और बीइंग एडवोकेट, मैं क्योंकि खुद पढ़ी लिखी हूँ, कानून मैंने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बाबा की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ूँ। मैंने ये नहीं जाना था कि कोर्ट्स में जाऊँगी, मगर इस तरह से जाऊँगी कि अपने बाप, दादा और चचा के बेगुनाह खून के लिए इंसाफ मांगूँगी। मगर मेरे हौसले बुलंद हैं और आज भी मैं ज़ालिम के सामने अल्हम्दुलिल्लाह डट के खड़ी हूँ। ये मामला तब से शुरू हुआ कि मेरे बाबा ने जब अलम बगावत बुलंद किया, सिर्फ इसीलिए कि सरदारी और जागीरदारी जो एक समझे कि नासूर बन चुका है। अब देखेंगे सिंध में हर दूसरा शख्स इस निज़ाम का शिकार है, तो हम इस निज़ाम को चैलेंज करके खड़े हैं कि इंशाअल्लाह उम्मीद के साथ कि ये निज़ाम का ख़ात्मा होगा। अब देखिए, जहाँ तक बात है अदालतों की, तो अदालतों को मैं मुक़द्दस समझती हूँ। आपने देखा मैं नंगे पैर करके कई सारे इंटरव्यू में आपने खुद मैं नंगे पैर करके अदालतों में पहुँची, सिर्फ इसलिए कि अदालतें ही हैं एक प्लेटफॉर्म जो मज़लूमों के लिए हैं और मज़लूमों को इंसाफ फराहम करने के लिए, और कोई डर नहीं है। बीइंग अ मुस्लिम, मेरा ईमान है कि अल्लाह की ज़ात कभी भी बेगुनाह खून जो है वो रायगान नहीं करती, और अल्लाह का अपना वादा है कि जो मज़लूमीन हैं उनको फ़तह नसीब होगी। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि जो ये केस का फ़ैसला आया उसको मैं काबिल कबूल नहीं समझती, क्योंकि इसमें काफ़ी इलीगलिटीज़ हैं और कानूनन आपके पास राइट है कि आप अगर एक केस है आपका, उसका फ़ैसला आता है, उसको कबूल नहीं करते तो आप अपेक्स कोर्ट में जाकर उसको चैलेंज करेंगे। तो इंशाल्लाह मैं इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करूँगी। मुझे जिस भी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ा, पहले भी मैं हर दर पे जा चुकी हूँ। इंसाफ तो यकीन अदालतों से मिलेगा, मगर 2 कॉज़ हैं। एक तो मुझे अपने प्यारों के लिए इंसाफ चाहिए, दूसरा फ्यूडलिज़म के ख़िलाफ़ जो हम खड़े, तो मैं चाहूँगी कि हर एक शख्स, हर एक फ़र्द इसमें अपना किरदार अदा करे। जो भी जिस तरह भी किरदार अदा कर सकता है, जो इवन बात भी कर सकता है, तो इसमें किरदार अदा करे, ताकि हमारी आने वाली नस्लें इस सरदारी जैसी मैं कहूँगी, अगर ये वर्ड यूज़ किया जाए तो गलत नहीं होगा, सरदारी जैसी लानत से हम आज़ाद हो सकें। फैसला तो अदालत ने दे दिया, ठीक है, बाइज़्ज़त मुल्ज़मान बरी भी हो गया। शुरू से मामला क्या था, किस तरीके से आपके बाप दादा कत्ल हुए थे, क्या सिनेरियो था? आपने हालिया इंटरव्यू में ये बताया था कि आपके भाई की कोई शादी थी, खुशियों का जो घर है वो गमों में चला गया। ये मामला किस तरीके से पेश आया, वैसे वजह क्या बनी कत्ल होने की? बेसिकली जैसे आपने कहा कि बाइज़्ज़त बरी हुए हैं सरदार और जो किराए के कातिल, तो मैं समझती हूँ कि हमें रियासत की तरफ से एक पैगाम तो मिला है कि जो भी वडेरे, ज़ालिम और ताकतवर लोग हैं उनके जुल्म को एक्सपोज़ करेगा, तो जो दिन दहाड़े खड़े होकर किराए के कातिल आपके बड़ों को या आपके प्यारों को कत्ल करते हैं, तो उनको भी बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाएगा। बेसिकली इसको अगर समराइज़ करके समझें तो ये एक किस्म का उन वडेरों, उन ताकतवर लोगों को लाइसेंस मिल चुका है कि आप जब चाहें, जिस तरह चाहें, जैसे चाहें, जिसको चाहें कत्ल कर दें। मगर मैं समझती हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं। हमारी अदालतें जो हैं वो इस पे नोटिस लेंगी। उम्मीद करती हूँ कि अपेक्स कोर्ट्स जो हैं उस पर नज़रसानी करके हक और सच का फ़ैसला देंगी और मुझे इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस केस में एक मैं चीज़ आपको ऐड ऑन करूँ, बताऊँ कि इस केस में मैं चलती रही हूँ 8 सालों तक, कभी किस अदालत में, कभी किस अदालत में, ये ट्रायल सिर्फ ट्रांसफ़र होता रहा है। मैं इसी रियासत की बेटी हूँ और इस रियासत के अंदर ये जुल्म ढाया गया है, तो मुझे मेरे सर पे हाथ रखा जाएगा। रियासत जो है वो माँ वाला किरदार अदा करके मुझे इंसाफ दिलाएगी। क्या समझते हैं कि ये एक हाई प्रोफाइल केस है, कोई आम केस नहीं है? पिछले 8 सालों से आपको देखा जा सकता है कोर्टों के चक्कर, तकरीबन 300 ज़ायद आपकी हाज़ियाँ भी हो चुकी होंगी,
تو آپ نے آئینہ بھی دکھایا اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آگے بھی آپ گئیں اور ننگے پاؤں آپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ عدالتوں میں گئی. بڑا سوال یا نشان ہے ہماری پوری ریاست پہ کہ ایک بیٹی 400 سے زائد پیشیاں اٹینڈ کرتی ہے، ظالموں کے خلاف ظالموں اور وڈیروں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کے کھڑی ہوتی ہے قانون اور آئین کے آسرے، اور اس کے باوجود اتنے ہائی پروفائل کیس میں اس طرح کا فیصلہ آنا کہ 8 ملزم ہیں اور 8 کے 8 باعزت بری کر دیے جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ سوال ہے ہماری پوری ریاست کے اوپر. 3 پیاروں کے جنازے اٹھا کر بھی ہم پرامن رہے ہیں. ہم نے قانون اور قلم کی جنگ لڑی، ہم نے ہتھیار نہیں اٹھائے، صرف اسی لیے کہ یہ ریاست جو ہے اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ امن ہو. کی مثال دی جاتی ہے جو طاقتور ہوتے ہیں وہ قانون سے بالا تر سمجھے جاتے ہیں، مگر میں نے ہمیشہ ایک جملہ یوز کیا کہ ایسا جو ہے فیوڈلزم جیسے آپ کہیں کہ جو وہ چاہیں گے. یورپ میں بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ یہی سنیریو تھا کہ وہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا تھا. اس کے بعد جو انقلاب آیا، پر آپ کیا سمجھتی ہیں سندھ میں جو فیوڈلزم ہے، سرداری نظام ہے، جاگیردانہ نظام ہے، کہ آپ کو انصاف مل پائے گا پھر بھی؟ یقیناً میں یہی امید رکھتی ہوں کہ میری ریاست کے اندر، کیونکہ میں اسی ریاست کی بیٹی ہوں، مجھے انصاف دیا جائے گا. کیونکہ میرا ایمان ہے کہ میں اپنی جدوجہد اور خدا کی ذات پہ یقین رکھنے والی ہوں. میرا یہ ایمان ہے کہ میں حق کے لیے کھڑی ہوئی ہوں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی محنت رائیگان نہیں کرتا. دوسرا، بے گناہ خون کبھی بھی رائیگان نہیں جاتے. تو میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ مجھے انصاف فراہم کیا جائے. انصاف کیسے فراہم کیا جائے گا جب ایک فیصلہ آ گیا؟ کہ آپ اس فیصلے کو ماننے کو تیار ہیں؟ یقیناً بالکل بھی نہیں مانتی میں، کیونکہ میں خود جانتی ہوں جو میں نے آرڈر پڑھا ہے اس میں کافی اللیگلٹیز ہیں. حالانکہ اس نظام کی جانب سے، اس سسٹم کی جانب سے ان وڈیروں کو پروٹیکٹ کرنے کی مکمل کوشش کی گئی. ڈسپائٹ آف آل دس ہمارے پاس اتنے ایویڈنس ہیں کہ ان سب کو پھانسیوں کے پھندے پر آپ دیکھ سکتے ہیں. مگر پھر بھی میں کہتی ہوں کہ انشاءاللہ جو اپیکس کورٹ ہے اس پہ یقیناً اسی لیے میں جا رہی ہوں ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کہ نظر ثانی ہو کہ یہ فیصلہ ہم قبول نہیں کرتے. اچھا، یہ بھی بتائیے گا ساتھ ساتھ کہ جو آپ کے ملزمان ہیں جن کے اوپر آپ نے ایف آئی آر درج کروائی، جو آپ کے باپ دادا کے جو کہ ایکیوزڈ ہیں، کیس میں قتل میں ملوث ہیں، ان کو کس بحاف پہ بری کر دیا گیا ہے عدالت سے؟ ویسے دیکھیں، یہ کیس کا ایک فیصلہ آیا ہے پراپر، ٹھیک ہے، اور یہ ان کی مرثیاں ہیں. یقیناً میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کو ایک طرح کا لائسنس مل چکا ہے کہ آپ بدمعاشی کرتے پھریں، مگر پھر بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. ہماری عدالتیں باقی ہیں، ہمارا نظام باقی ہے. وہ نکل کے سیکشن 144 لاگو تھا اور انہوں نے دن دناتے ہوئے جو فائرنگ کی، جو وائلیشن کی قانون کی، ان وڈیروں اور ان سرداروں کو یقیناً معلوم ہے، یہ اسمبلیز میں بیٹھے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے، کھلی وائلیشن ہے قانون کی. مگر اس کے باوجود بھی یہ اس نظام کے منہ پر ایک تھپڑ ہے ان سرداروں کی طرف سے. ہم جو چاہیں گے، جس طرح سے چاہیں گے کریں گے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس پہ ہر ادارہ نوٹس لے، اور میں بارہا چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ریکویسٹ کر چکی ہوں کہ یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، آپ دیکھیں کہ سندھ کی ایک بیٹی نے محمد بن قاسم کو ایک خط لکھا تھا کہ آپ آئیں اور یہاں پہ کیونکہ ظلم ہو رہا ہے. تو آج میں سمجھتی ہوں کہ اس جدید دور میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ریکویسٹ کرتی ہوں، بینگ اے ڈاٹر آف سندھ، کہ آپ آئیں اور ان وڈیروں اور ان سرداروں کے خلاف اس جنگ میں میری مدد کریں کہ ہم آزاد ہو سکیں. اچھا، اس آرڈر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ملزمان جو بری ہوئے ہیں باعزت کورٹ سے بری ہو گئے ہیں، کہ جو آپ کے انہی شواہدین تھے، تو جب آپ کے باپ اور دادا کو قتل کیا جا رہا تھا تو اس ٹائم وہ کیسے بچ گئے؟ عدالت نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے ان کو بری کر دیا ہے. یہ کیا معاملہ ویسے آپ عجیب سمجھتے ہیں؟ منطق ہے. کسی بھی عام آدمی یا سمجھے جو قانون کا پڑھا لکھا ہے ان کے سمجھ سے باہر ہے یہ پوائنٹ. کیا آج کے بعد جو بھی عینی شاہد ہوگا، جو عدالت میں پیش ہوگا، وہ اگر بچ گیا ہے خدا کے کرم سے، تو اس کو یہی سمجھ کے جھوٹا قرار دیا جائے گا کہ آپ کیوں بچ گئے؟ یہ تو منطق ہی نہیں ہے. یہ تو کوئی سمجھے کہ ڈسکس کرنے جیسی پوائنٹ ہی نہیں تھی. تو آپ سوچیں کہ اس میں کئی ایسے پوائنٹس ہیں جو ڈسکس کیے گئے ہیں، مگر کیونکہ یہ لیگل پوائنٹ ہے اور اس کو ہم کورٹ میں ہی جا کر ڈسکس کریں گے، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. میں امید رکھتی ہوں کہ نظر ثانی ہوگی پراپر طریقے سے. میں نے خود اپنے بابا سے ایک مرتبہ بات کی تھی کہ سرداروں کے خلاف ایکسٹریم پہ نہ جائیں، مگر میرے بابا کے الفاظ آج بھی مجھے کلیئرلی میرے کانوں میں گونجتے ہیں کہ آج اللہ نے مجھے اگر طاقت دی ہے، مجھے اللہ نے یہ سمجھ دی ہے، یہ شعور دیا ہے کہ ظلم کے خلاف میں بات کر سکتا ہوں اور میں اس ظالم کو چیلنج کر سکتا ہوں، تو کل مجھ سے پوچھا جائے گا. اور جس
مذہب سے ہم تعلق رکھتے ہیں الحمدللہ، بینگ مسلم ہمارا ایمان ہے کہ زندگی کا اختتام تو موت پر ہے ہی، تو اس کا بہترین انتخاب شہادت ہے. ہمیں اگر اللہ نے آج شعور دیا ہے تو ہم کیوں نہ کسی بھی ظالم وڈیرے کو ایکسپوز کر کے مرے. تو یہی چیز تھی. میرے بابا نے سرداری نظام کو چیلنج کرنے کی ضرورت کیوں سمجھی؟ وہ اس لیے کہ سردار وڈیرے ہمیشہ باعث ہوتے ہیں. پہلے ایک کانسیپٹ ہوتا تھا کہ سردار کو باپ کی طرح سمجھا جاتا تھا، وہ اپنی ٹرائب کے اوپر اس طرح ہاتھ رکھتا تھا. مگر آپ دیکھیں اب میجورٹی جو سردار ہیں وہ ظالم ہیں. ہر شخص سے آپ دوسرے شخص سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ وڈیروں، سرداروں اور جاگیرداروں کا شکار ہے. تو یہی وجہ ہے کہ میرے بابا چاہتے تھے کہ اس چیز کا خاتمہ ہو. عدالتیں بنی ہوئی ہیں، پولیس اسٹیشنز بنے ہوئے ہیں، تو یا تو پھر یہ بتایا جائے کہ عدالتیں اور پولیس اسٹیشنز کیوں ہیں، کہ اگر وڈیرے، سردار، جاگیردار ہی بیٹھ کر فیصلے کریں گے. ان کا ایک انٹرویو بھی تھا کہ کیونکہ یہ وڈیرے سردار جو ہیں، عام جو عوام ہیں ان کو اپنی پیروں کی دھول کے برابر سمجھتے ہیں. وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ اسے سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو حکومت بھی کریں گے، سرداری بھی کریں گے اور سب چیزیں ہماری ہیں. مگر اس طرح نہیں ہے. میرے بابا کے یہ کلیئر الفاظ ہیں اس نیوز پیپر میں کہ آپ کو سردار اور ایم پی شپ جو بھی ہے وہ دینے والی یہ عوام ہی ہے. آپ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کس کو ووٹ دیں. اچھا، آپ لوگ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم کون سی پارٹی جوائن کریں. تو یہی پوری وجہ بنی استحصال کی. آپ کے بابا کو کیسا خیال ہے کہ فیوڈلزم کے خلاف جانا چاہیے، سرداری نظام کے خلاف جانا چاہیے؟ کیا تعلقات آپ کے بابا کے بھی تھے یقیناً سرداروں کے ایسے ہی ساتھ تھا ویسے؟ کہ اگر آپ کسی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ جب ان کے کلوز ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ فلاں شخص کی کیسی طبیعت ہے. تو میرے بابا کو اپنی سب کاسٹ کے لوگوں نے تمندار چنا. اب آپ پوچھیں گے کہ تمندار یقیناً ایسے ہوتا ہے کہ جو تمندار ہوتے ہیں وہ مل کر سردار کو چنتے ہیں. تو میرے بابا پڑھے لکھے تھے، وہ اس نظام کا خاتمہ چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ لوگوں میں ہم ایک شعور پیدا کریں کہ وہ ہمیں بھی اپنا بڑا نہ مانیں، وہ خود ہی اپنے گھر کے بڑے ہو جائیں، وہ خود ہی اپنے فیصلے لینا شروع ہو جائیں، وہ خود مختار ہو جائیں. میرے بابا یہ چاہتے تھے اور یہی وجہ بنی کہ میرے بابا سرداروں سے سوال کرنا شروع ہوئے. یہ فیصلے کرتے تھے تو کئی فیصلے ایسے ہوئے جو انہوں نے باعث کی ہو کر فیصلے کیے. کئی ایسی چیزیں تھیں کہ جنہوں نے فیصلوں میں انہوں نے پرسنٹیج رکھنا شروع کر دی اپنی اوتاق کی. وہ سندھی میں کہتے ہیں چٹی. وہ پرسنٹیج اس لیے رکھتے تھے کہ چٹی کاروکاری بہت ساری ایسی سنہری جو آتے تو ہیں. یہ سردار آپ کو پتہ ہے، اہل شعور جو ہیں ان کو پتہ ہے کہ سردار کس طرح چٹی رکھتے ہیں، کس طرح اپنی اوتاق کا خرچہ نکالتے ہیں. ان سرداروں کا یہی دھندا رہا، یہی کرتوت رہے. اس کو میرے بابا نے چیلنج کیا، سرعام سوال کرنا شروع ہوئے. یہ ان کے آنکھوں میں چبھتی رہی چیز ہے کہ ہماری ٹرائب کا بندہ ہم سے کیسے سوال کر سکتا ہے، کیوں سوال کر سکتا ہے. آپ اس وقت سندھ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں سندھ کی بہادر بیٹی مانی جاتی ہیں. ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ کے باپ دادا اور چاچا قتل ہوئے تھے جس رات، اس رات کیا کہرام تھا، کیا چیزیں تھی؟ ایک خوشی کا سماں تھا، بھائی کی شادی تھی. قیامت صغریٰ سے کم نہیں تھا منظر کہ آپ کے گھر میں خوشیوں کا سماں ہو. اور اس طرح سے میرے بابا اپنی سیکیورٹی کا یہ اس طرح خیال رکھتے تھے کہ وہ باہر نکلتے تھے تو اپنے ساتھ پراپر سیکیورٹی کا انتظام کیا تھا. مگر یہ ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس طرح سے پیٹھ پیچھے وار کیا جائے گا سرداروں کی طرف سے، یا یہ اس طرح سے اس ریاست کے اندر، پورے نظام کے اندر جو ہے وہ اپنی خدائی چلائیں گے اور 3 لوگوں کو دن دہاڑے قتل کر دیں گے. کیونکہ اس انسیڈنٹ میں جب یہ واقعہ ہوا، پولیس کی موجودگی میں یہ واقعہ ہوا ہے، پولیس ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی رہی ہے. تو یہ پورے نظام پہ ایک اگین سوال بنتا ہے کہ اس طرح وڈیروں اور سرداروں کو کھلی چھوٹ کس نے دی ہے. کیونکہ مجھے 8 سال تک یہ ایک آسرا رہا کہ مجھے اپنے پیاروں کے لیے انصاف ملے گا، میرے دل کو کچھ سکون آئے گا. مگر اس طرح کا فیصلہ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. مگر پھر بھی اس فیصلے کو انشاءاللہ میں چیلنج کروں گی، جو کہ میرا قانون رائٹ ہے، اور امید کرتی ہوں کہ میرے درد کا درمان کیا جائے. جس طریقے سے سوشل میڈیا پہ دیکھا گیا کہ 144 اس دن نافذ تھی اور پورے ایک ڈسٹرکٹ کی پولیس بھاری نفری وہاں پر موجود تھی، ڈی ایس پی، ایس ایچ اوز اور مختلف جو کہ بڑے بڑے آفیسرز کی وہاں پر ڈیوٹی تھی. اسی دوران جب عدالت کا ایک فیصلہ آتا ہے کہ جو ملزمان ہیں باعزت ان کو بری کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہاں پر جس طریقے سے فائرنگ کی جاتی ہے ساری چیزیں، اور اس کے بعد پھر موقف آتا ہے کہ یہ تو اے آئی کی ویڈیوز ہیں، اور پھر اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ سردار جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ فائرنگ نہ کریں. یہ کیا معاملہ ہے ویسا ہے؟ دیکھیں، یہ ان کے پورے ڈرامے ہیں. یہ نظام سمجھتا ہے، یہ سسٹم سمجھتا ہے. پہلی بات تو سیکشن 144 لاگو تھا ایک دن پہلے، سب کی نالج میں تھا. تو یہ سوال بنتا ہے کہ وہ لوگ سرداروں کے
किस तरह से हथियार लेके इतने लोग इकट्ठे हुए, किस तरह से उन्होंने फायरिंग की, और आखिर में एक वीडियो में भी एआई जनरेटेड आता है कि मना किया जाता है कि नहीं करें। वो जो दादू से लेकर कंबर शहजाद कोट तक फायरिंग हुई है, जब आखिर में आप बंगले में पहुँच कर उनको कह रहे हैं कि ना फायरिंग ना करें, तो ये सब समझ चुके हैं। और जिस तरह की एफआईआर हुई, बेलेबल सेक्शंस थे, तो वो भी सब की नॉलेज में है कि किस तरह का मामला रहा है। ये खानदानी जालिम लोग रहे हैं। इनके बाप की गाड़ी के सामने अगर कुत्ता होता था तो उसको गोली मार देता था कि इसको पता नहीं है कि मैं सरदार हूँ। ये इनकी हिस्ट्री रही है, आप किसी से उठा के पूछ लें। मैं तो कल की बच्ची हूँ, मगर मैं भी जानती हूँ कि ये कितने जालिम रहे हैं। मेरे लिए ये खतरे से खाली नहीं है इनके खिलाफ खड़े होना, ये स्ट्रगल करना। मैं सर से कफन बांध के निकली हुई हूँ, मैं सर से कफन बांध के खड़ी हुई हूँ। मुझे पता है कि मैं भी इस स्ट्रगल में मारी जाऊँगी, मगर मुझे कोई गम नहीं है कि सरदारी निज़ाम का खात्मा हो और मैं मर जाऊँ। तो आप क्या समझती हैं, इतना बड़ा आपने अपने ऊपर बोझ लिया है सारी चीज़ों का, और दुश्मनी भी ली है साथ साथ, तो आपकी जान को यह ख़तरा नहीं हो सकता इससे? यकीनन खतरा है। मैंने यही बोला कि मुझे लगता है कि मैं मारी जाऊंगी, मगर मुझे इस चीज़ का गम नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे शऊर दिया है। तो ये हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, जो 7 नस्लें हैं, उनकी बका की जंग है। और उस बका के लिए लड़ते हुए अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे लिए ये सौदा घाटे का सौदा नहीं है। यकीनन हाई कोर्ट में हम जाएंगे, हम अपेक्स कोर्ट में जाएंगे, उसको चैलेंज करेंगे। और अभी भी उम्मीद रखती हूँ कि ये जो दाग लगा हुआ है इंशाल्लाह ये धुलेगा और मज़लूमों को इंसाफ फराम होगा। मैं फिर भी पुरअमन हूँ और इंशाल्लाह मैं कानूनी जंग जो मैंने रास्ता जो चुना है इंशाल्लाह उस पर मैं कंटिन्यू रहूँगी और कानूनी जंग लड़के इंशाल्लाह अपना इंसाफ उम्मीद करती हूँ कि लेके रहूँगी।